ہمارے شیخ عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہدایات ہیں جن کا عنوان ہے ہدایات خاصہ برائے ولایت خاصہ۔ اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی کے حصول کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ اپنی ہستی کو مٹا کر رکھو عملاً اور اعتقاداً۔ اندر بھی یہی سمجھنا میں کچھ نہیں ہوں، عملاً تو ہے تواضع لیکن اعتقاداً نہیں، تو برائی کی صورت بھی بری ہے، حقیقت بھی بری ہے، تو بروں کی نہ صورت بنانی ہے نہ حقیقت بنانی ہے، برائی کی صورت سے بھی بچنا ہے، حقیقت سے بھی بچنا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ حریص رہو اس بات پر کہ میری ذات مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ لمحات زندگی کے اس کام کے جو کسی کی خدمت میں نہ گزرے تو خادم بن کے رہنا چاہیے، مخدوم بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، تو کوشش کرنی چاہیے اپنا کام ہم خود کریں، عادت خراب نہ ہو، بڑائی پیدا نہ ہو جائے۔ اور فرمایا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ اپنے قول و فعل سے اللہ کا عشق و محبت ظاہر ہو، باطن سے اللہ کا عشق و محبت ظاہر ہو، تاکہ معلوم ہو کہ آپ مست ہیں اور جام عرفانی پیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر کسی حرام فعل میں مبتلا ہو، چاہے دل میں پرانے معشوقوں کو سوچتے ہو یا تاک جھانک کی عادت ہو، باوجود اس کے کہ سر پر خلافت کی پگڑی بندھی ہوئی ہو، سر پر کی خلافت کی پگڑی بندھی ہوئی ہے، یا کوئی منصب ملا ہوا ہے، یا جناب استاد ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مقرر ہیں، واعظ، لیکن دل میں گندے خیالات پکاتے ہیں، آنکھیں بے قابو ہیں، دل بے قابو ہے، دل میں عشق مجازی بھرا ہوا ہے، دل میں عشق گندے خیالات پرانے پکا رہے ہیں، دل کا گناہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو بے نیاز۔ اور فرمایا کہ ہماری ہر سانس مولا پر فدا ہونے کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر درجات کی بلندی چاہتے ہو تو ان کے راستے کا غم اٹھانے کی عادت ڈالو۔ ان کے راستے کا غم اتنا قیمتی ہے کہ بادشاہت بھی بک جائے تو کم ہے۔ جو لومڑیانہ چال چل رہا ہے یعنی بزدلی کی راہ پر چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کے جذب سے محروم ہے، کیونکہ اللہ کا کھینچا ہوا کہیں نہیں جا سکتا۔ اس کو خدا کھینچ لیتا ہے، وہ انہی کا ہو کے رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجذوبین اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ ہی کی طرف ان کے دل کو کشش رہتی ہے، دل بار بار ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بات بات پہ خدا ان کو یاد آتا ہے، بہانے سے یاد حق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اللہ سے جذب کی بھیک مانگنی چاہیے۔ مجذوب خود بھی مردود ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا، ساری کائنات اس کو کوئی مردود بنانا چاہے تو اس کو مردود نہیں بنا سکتی۔ مجذوب خدا کا کھینچا ہوا، اور جو ان سے لو لگاتا ہے اس کو بھی وہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، فرمایا کہ جس وقت ذکر کرو زبان کے ساتھ دل بھی اللہ کے سامنے پیش کرو، پھسپھسے ذکر سے نفع کامل نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ذکر میں کیفیت بھی ہو کمیت بھی ہو، جس کیفیت سے ذکر مطلوب ہے اس کیفیت سے ذکر کرو، اور کبھی ناغہ مت کرو۔ بغیر ذکر کی روحانیت کمزور رہے گی، چاہے دین کے کسی بھی کام میں مشغول ہو، تعلیف میں، تدریس میں، اہتمام میں، اگر پابندی سے ذکر نہیں کرو گے تو کسی وقت دھڑام سے زمین پر گرو گے، اور جو ذکر نہیں کرے گا اس کی روحانیت کمزور رہے گی۔ فرمایا پاس انفاس یعنی اپنی ہر سانس کا لحاظ رکھو کہ کون سی سانس ان کی مرضی کے مطابق گزری اور کون سی اپنی مرضی پر گزری۔ کوئی بھی شخص اللہ کو ناراض کر کے چین سے نہیں رہ سکتا، مار مار کر بھوسا کر دیں گے۔ اگر تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کس کے سہارے سے زندہ ہو؟ ان کا مجرم چھپا رہتا ہے سینے میں، جرم آنکھ سے کرے، کان سے کرے، زبان سے کرے، سب کا عذاب دل تک پہنچتا ہے، لیکن اللہ کا عذاب نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ کے مجرم کو نہ موت آتی ہے نہ حیات ملتی ہے۔ اللہ کا مجرم موت و حیات کے درمیان جیتا ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ جیسے جہنمیوں کی زندگی ہوگی، نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی، ایسے گنہگار کی زندگی ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ خانقاہوں میں گھسے ہوئے ہیں جو اپنی جان کو غیر سے نہیں چھڑاتے۔ فرمایا کہ خانقاہوں میں رہنا ضمانت نہیں ہے اللہ کے ملنے کی، اللہ ملتا ہے تقویٰ سے اور اللہ پر جان کی بازی لگانے سے۔ فرمایا کہ اللہ پر جان دینے کی مشق کرو اپنی خون آرزو سے۔ غیر سے جان تو چھڑا نہیں رہے، دل چھڑا نہیں رہے، خانقاہ میں گھسے میں اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ ملے گا تقویٰ کے ساتھ، خانقاہوں میں رہنے سے اللہ ملتا ہے، صحبت اہل اللہ میں تقویٰ کے ساتھ رہنے سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی دو علامتیں بیان کی، یدعون ربهم بالغداة والعشی
یریدون وجہ، صبح و شام اللہ کا نام لیتے ہیں جو اس کو اپنی مراد رکھتے ہیں، اللہ ہی کی رضا ان کا مقصد حیات ہے، اللہ کی رضا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، دیکھو وہ صحابہ کی یہی شان تھی کہ اللہ کو یاد کرتے اور اللہ کو مراد رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف متوجہ کیا گیا، ان کی طرف بھیجا گیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو اللہ کو مراد رکھے گا، جو مرید اور ذکر صبح و شام کرے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا، تو جو شیخ کامل ہوگا نائب نبی، خود اس کے دل کو خدا اس مرید کی طرف متوجہ کر دے گا، پھر زبردست فیض یاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، 100% گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔